السلام علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں لفظات پروگرام، میں ہوں عادل جیلانی۔ ویوز 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور، جس نے تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا، جس نے پاکستان کی تحریک کو تبدیل کر دیا، اور ایون انہوں نے قائد اعظم صاحب کی لیڈرشپ کو بھی تبدیل کر دیا۔ اسٹینلے وولپرٹ ایک امریکی رائٹر ہیں، ایک فلسفر ہیں، انہوں نے کیا شاندار اپنے کلمات جو ہیں وہ قائد اعظم صاحب کے لیے کہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کو تبدیل کرتے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے نقشوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور ہارڈلی کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو نیشن سٹیٹ کریٹ کرتا ہے۔ سو جناح میں یہ تینوں خاصیتیں تھیں۔ سو جناح کے کیلیبر کا بندہ، جناح کے کریکٹر کا بندہ، اور ان کی دانش مندی اور ان کی حکمت کے جو دلدادہ تھے وہ پوری دنیا تھی، اور اسی وجہ سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں جناح کی لیڈرشپ کو آج کے پاکستان کے ساتھ۔ تو ویوز ہم اسی پر ہم بات کریں گے کہ 23 مارچ 1940 میں جب قرارداد لاہور پیش کی گئی، مولوی فضل الحق جو کہ شیر بنگال تھے، چیف منسٹر بنگال، اور اس میں مولانا ظفر علی خان صاحب نے بھی اپنا بہت بڑا رول پلے کیا، تو اسٹینلے وولپرٹ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے قائد اعظم میں ایک کرشمہ ساز ایک لیڈر ہمیں نظر آیا۔ تو ویوز بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج 2017 کا پاکستان جو ہے وہ 1940 کے پاکستان سے بہت مختلف ہے، یکسر تبدیل ہو گیا۔ ایمان، اتحاد اور نظم جو ہمارا نصب العین ہونا چاہیے تھا، جو کہ قائد اعظم صاحب نے ہمیں بتایا، اور جس کو شاید ہمیں گھول کر تعویذ بنا کر پی لینا چاہیے تھا، اس کو ہم بھول گئے ہیں، اور آج شاید جو کرپشن ہے، جو انتشار ہے اور جو مایوسی ہے، اسی کی وجہ سے پاکستان کی جو جڑیں ہیں وہ بدقسمتی سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ مکمل طور پر ہمیں ایک مختلف پکچر آج نظر آتی ہے۔ جو پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ تاریخ کا سبق بھول گیا ہے، ہمارے جو آباء و اجداد نے جو سبق دیا اس کو ہم بھول گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو جنریشن گیپ آیا، اس جنریشن گیپ کی وجہ سے ہم تعلیم سے پیچھے ہو گئے، ہم تاریخ کے سبق کو بھلانے کے بعد ہم نے جو تاریخ کے جو ہمارے بڑے لیڈرز تھے ان کے فرمودات پر جو عمل کرنا تھا وہ پھر ہم کیسے کر سکتے تھے۔ اور پھر عام بات یہ بھی کہ آج پاکستان میں جو تعلیم پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے تھا، جو جناح صاحب نے کہا، جو علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو خودی کا فلسفہ جو سیل کرنا تھا علامہ اقبال کا، اور پوری دنیا نے اس کو بائے بھی کیا، لیکن ہم اس کو سیل کرنے میں ناکام ہوئے۔ تو 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ آج پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہے، اور یہ 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ صرف پنجاب میں ہے، 70 لاکھ بچہ جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور 30-40 لاکھ بچہ بلوچستان میں، اسی طرح KPK میں۔ سو 25 تقریباً 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اوور آل پاکستان میں 5 سے 16 سال کے بچے جو ہیں انہوں نے آج تک سکول کی شکل نہیں دیکھی۔ تو سکول جانا ہماری اولین ترجیح ہوتی تو شاید آج ہم 23 مارچ 1940 کے سبق کو یاد کر کے زیادہ بہتر محسوس کر رہے ہوتے۔ آج عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا 23 مارچ کو، اور ایک شان و شوکت اور ملی جوش و جذبے سے ہم نے 23 مارچ یوم پاکستان کو منایا ہے، اور ابھی بھی منا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے، ہم اس کو ریمائنڈ بھی کریں گے کہ ہم کہاں غلطی پر ہیں، اور سب سے عام بات یہ بھی کہ ادارے بدحال ہیں، کرپشن ہے، تعلیم سے ہم دور ہو گئے، کرپشن یہاں پر بڑھ رہی ہے، $10 بلین ہمارا سالانہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ اداروں نے جو برج کا رول پلے کرنا تھا ریاست اور عوام کے درمیان، جب ادارے ہی کرپشن کر رہے ہوں گے، جب ادارے بہتر پرفارم نہیں کر رہے ہوں گے، تو اس نے کیا برج کا رول پلے کرنا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مایوسی اور نا امیدی بڑھ رہی ہے۔ ویوز اس پر ہم بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، اور ہمارے ویورز بھی ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں گے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، یہ سٹمبلنگ بلاک جو ہے ہمیں کہاں پر نظر آ رہا ہے، اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ممتاز قانون دان، محقق، اور اس کے علاوہ مصنف
اور تاریخ کو بہتر طور پر سمجھنے والے ہمارے استاد جناب آزاد بن حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروفیسر محمد رئیس علوی صاحب کیسبٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں, شعبہ تدریس سے بہت عرصے سے منسلک ہیں. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر آزاد صاحب, سر پہلا بنیادی سوال, سر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی تھا, جو وہ بات کرتے تھے تعلیم کی, جو وہ بات کرتے تھے کہ یورپ نے اگر ترقی کی ہے تو مجھے شکوہ نہیں ہے, گلہ مجھے تجھ سے ہے کہ تو نے جو ہے وہ تعلیم پر توجہ کرنا کم کر دی, اور جو تاریخ کو جو پڑھنا تھا اور اس سے سبق حاصل کرنا تھا اس کو فراموش کر دیا. پوائنٹ یہ سر, آج کا جو 2017 کا پاکستان ہے اور 2040 کا جو پاکستان ہے, جو جناح کا جو پاکستان ہے, کتنا مختلف ہو گیا؟ پہلی بات تو قائد اعظم کے بارے میں کرتے ہیں اور تعلیم کے بارے میں آپ نے کی. جب علامہ اقبال یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں گئے, ڈاکٹریٹ بھی کی, تعلیم بھی حاصل کی اور مختلف فلاسفروں سے بھی ملے, اور جب لندن میں وہ گئے تو ان کی انہوں نے لائبریری دیکھی اور پھر ان کا ذہن تاریخ کے ماضی کے جروکوں میں چلا گیا, قرطبہ میں, اسپین میں, کہ یہود و نصارہ اور مسلمان وہاں آتے تھے اور وہاں سائنس, ٹیکنالوجی, فزکس, کیمسٹری, میڈیسنس, تمام علوم, اور آج بھی یورپی یونیورسٹیوں میں الشفا اور القانون مسلمان سائنسدانوں کی موجود ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جرمنی میں, انگریزی میں, فرانسیسی میں ترجمے کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ہم نے ترقی محفوظ کی ہے. تو علامہ نے ایک نظم لکھی تھی, اس کا ایک شعر ہے, وہ میں علوی صاحب کی اور آپ کی نظر کرتا ہوں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ سائنس, میڈیسنس, جغرافیہ, زمین, پیمائش, لائٹ, سپیڈ, بیالوجی, اور یہی بات تو سر سید کہتے تھے کہ یہ تمہاری میراث ہے, تم اس کو واپس لے کر آؤ. تعلیم پر علامہ اقبال, قائد اعظم اور سر سید کا اگر نقطہ نگاہ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہے کہ یہ ایجادات ہے مسلمانوں کی, اور اس کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے انگریز نے. یہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے, آج سے کچھ 10-15 سال پہلے بی بی سی نے ایشیا کے لیڈروں کی ایک سروے کیا تھا, اس میں تمام ایشیا کے لیڈر تھے, تو سب سے زیادہ ووٹ پڑے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کرشمہ ساز کیوں کہی جاتی ہے. جواہر لال نہرو گئے قائد اعظم کے پاس اور ان کو کہا کہ دیکھیے آپ شاعر ہیں, آپ کی کلام نے پورے انڈیا میں آگ لگائی ہوئی ہے, اور یہ کل کا آدمی لندن سے آیا ہوا اتنا بڑا ہو گیا. تو قائد علامہ اقبال نے منتہمت بیٹھ کے تو اس کو کہنے کا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں قائد اعظم کا کارکن ہوں, اور قائد اعظم انڈو پاکستان میں ایک واحد شخصیت ہے جو انکرپٹیبل ہے, انپرچیزیبل ہے, یہ یاد رکھو نہرو, اس لیے میں اس کا کارکن ہوں. تو قائد اعظم بڑی میں اصل میں ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے مجھے وزٹنگ پروفیسر بھی بنایا ہوا ہے, مختلف یونیورسٹیوں اداروں میں جا کر آج کی ریالٹی بتلا رہا ہوں لوگوں کو. اور شاید یہ ابھی تک میں 15-20 تعلیمی اداروں میں, میرا آج کل ہے 15-20 منٹ گفتگو, 40 منٹ سوال جواب, بچوں کے ذہن کو صاف. ایک بچی کھڑی ہوتی ہے تو 500 بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے. ایبسولوٹلی, جتنے زیادہ سوالات ہوں گے آج اتنے زیادہ ذہن کھلیں. آج قائد اعظم کے پاکستان کا میں ایک لائن میں تجزیہ کرتا ہوں. جی پلیز. بھارت نے 1947 سے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. فیکٹ 56%, اب ٹوٹل کرتے جائے 56% تو ہمارا مشرقی پاکستان تھا, وہ گیا. پاکستان کے پہلے آئین میں جوناگڑھ ہمارا 5واں صوبہ ہے,
درست بات سر 17% ہمیں ریسورسز ملے اس میں 1947 نہیں، وہ میں ریسورسز کی بھی بات کرتا ہوں. 56 اور 6 62%. حیدرآباد دکن کی میری خود مجاہد دکن سے بھی باتیں ہو چکی، جو پہلا سفیر لائق صاحب انہوں نے مقرر کیا تھا، ان سے بھی میری باتیں ہوئی. ڈاکٹر زبیری سے جو اور ان کے بڑے بھائی یامین زبیری جو منسٹر تھے، یہ الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ جانا تھا. تو میرا 9/11 تو اس دن ہو گیا تھا. 11 سپٹمبر کو قائد اعظم جب فوت ہوئے اور اسی دن ہی حیدرآباد دکن پہ قبضہ ہو گیا. 56 6 62 6 68 اور مقبوضہ کشمیر ہمارا پاکستان کی ساتھ وہیں سے ریئل ڈاؤن فال شروع ہوا. 75% پاکستان پر اس وقت بھارت کا قبضہ ہے. آج آرمی کی پریڈ ہوتی ہے. آپ 67 میں یاد رکھیں جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو مدینے کے دربار کو کہا گیا کہ لائٹیں بجھا دو، اب اندھیرا کر دو، بلیک آؤٹ ہے. تو مدینے کے دربار کا جو کیئر ٹیکر تھا اس نے کہا نہیں، مسجد نبوی کی لائٹیں نہیں بجھیں گی، اس لیے کہ ابھی پاکستان کی فوج زندہ ہے. یہ ہماری پاکستان فوج. تو سر اب مجھے قطع کلامی کی معذرت سر، آپ اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. سر مجھے بتائیں ذرا 23 مارچ 1940 کا ایک احاطہ کریں جنرلی، تاکہ ہمارے ویورز اور ہم بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو قرارداد پیش کی گئی اور اس کے بعد جو 7 سال میں جو پکچر جو ہمارے سامنے آئی ہے پاکستان کی، وہ اور آج کا پاکستان کتنا مختلف ہو گیا اس کے بعد. دیکھیے 1940 میں قرارداد پاکستان اور مولوی فضل حق وہ پیش کرتے ہیں. اس میں پہلی خاتون تھی مولانا محمد علی جوہر کی بیگم، جس نے پاکستان کا لفظ اپنی تائید میں استعمال کیا تھا. اس سے پہلے ایک بڑی خوفناک صورت تھی لاہور میں. 5 دن پہلے خاکساروں پر گولی چلا دی گئی تھی، بہت سارے مسلمان شہید. خاکسار بڑی ٹینشن تھی. اب یہ ہے ڈو اینڈ ڈائی. کیا یہ 23 کا پوسٹ پون کر دیا جائے ان حالات میں؟ قائد اعظم نے فوراً بہادر یار جنگ کو بنایا. بہادر یار جنگ کو اس لیے بنایا کہ بہادر یار جنگ کی PR تھی خاکساروں کے ساتھ بھی. تو قائد بہت بڑا جلوس تھا، پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے. قائد اعظم کو جلوس کی شکل میں لے جانا چاہتے تھے مینار پاکستان جو ابھی ہے. لیکن قائد اعظم کی وزڈم دیکھیں. قائد اعظم نے سارا، اور انہوں نے پوچھا بہادر یار جنگ کیا پوسٹ پون ہونا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اور یہی آپ چاہتے ہیں. لہذا وہ سب سے پہلے میو ہسپتال گئے جہاں خاکسار زخمی تھے. تو اس سے دم وہاں کے حالات بدل گئے. اور یہ قرارداد وہاں کر اس وقت کا جو چیف منسٹر تھا، جس کو پنجاب منسٹر، وہ آدھا مسلم لیگی تھا آدھا کانگریسی تھا. اس کو بھی بڑی مشکل سے بہادر یار جنگ منوا کر لائے، اور وہ بھی چھپ چھپا کر آیا. 23 مارچ کو یہ علامہ اقبال کا وہ خواب تھا الہ آباد کا 1930 کا. یہ اس کی تعبیر تھی سامنے ایک ڈیسٹینیشن سامنے آ رہی تھی. اور قائد اعظم نے ڈیسٹینیشن دیتے ہوئے ایک بات کی. انہوں نے خط دکھایا کہ یہ خط دیکھو لالا لاجپت رائے کا. یہ اس نے CR داس کو لکھا ہے کہ میں نے تھوڑا عرصہ 5-6 مہینے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر لاجپت رائے پہنچا ہوں کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں. ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر، ہمارا فن تعمیر تمام ڈیفرنٹ ہے. وی آر اے ڈیفرنٹ نیشن. اور جب نہرو نے کہا تھا دیر آر 2 پاورز، برٹش اینڈ وی، تو قائد اعظم نے کہا نو، وی آر 3rd پاور. ایبسولوٹلی. اور آج سر آپ دیکھیں، آج میں ایسا مجھے بریک لینی ہے الوی صاحب، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. آج سر یوگی اگر ناتھ جو اپوائنٹ ہوئے یو پی کے، سب سے بڑی پاپولر اسٹیٹ ہے بھارت کی، اس کے چیف منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو وہ فائر برانڈ ہے وہاں کی BJP کی. تو دوبارہ سر طے ہو گیا کہ قائد اعظم صاحب کا موقف درست تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمام مسلمان جو ہے ہماری ایک لڑکی ماریں گے، ہم ان کی 100 لڑکیاں ماریں گے. تو اس طرح کے جو بیانات ہیں، اس طرح کی جو فائر پاور ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو کسی مسلمان کو سر انہوں نے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. 20% وہاں پر مسلمان رہتے ہیں. سر اس پر ہم بات کریں گے.
اور علی صاحب میں آپ کا نقطہ نظر لوں گا کہ اب حکمت اور دانشمندی ہمیں کہاں پر نظر آ رہی ہے آج کے اس پاکستان میں. ویوز ہمیں بریک لینی ہے اور بہت زبردست تمہید باندھی ہے آزاد بن حیدر صاحب نے پاکستان کے بیک گراؤنڈ کی, پاکستان کے تاریخ کی, اور آج کا پاکستان کیوں مختلف ہے 1940 کے پاکستان سے. اور اس کے علاوہ آج کے پاکستان میں ہمیں حکمت اور جو دانشمندی ہے, جو اقبال کی, جو جناح کی, وہ ہمارا قومی ہتھیار اور اثاثہ کیوں. قرارداد پاکستان, قرارداد لاہور اور اس کی تاریخ کا احاطہ کیا آزاد بن حیدر صاحب نے, اور انتہائی اہم دن, پاکستان کی تاریخ کے لیے اہم دن, برِ صغیر کی تاریخ کا اہم دن, اور پوری دنیا کے لیے اہم دن, جیسے کہ اسٹینلے وولپرٹ نے فرمایا تھا. تو ویوز اس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے پاکستان میں مسائل اتنے کیوں بڑھ گئے. علی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر, ہاؤ ڈو یو سی دس, کتنا بڑا گیپ آ گیا ہے 1940 اور 2017 کے پاکستان میں. ادارے بدحال ہیں, کرپشن, اقربا پروری, نیپوٹزم, اس کے علاوہ ہم یہاں پر انتشار دیکھ لیں, یہاں پر مایوسی دیکھ لیں, بہت تیزی سے جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی کسی بھول بھلائیوں میں پڑا ہوا ہے. تاریخ کا سبق کیا یہ بھلانے کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جان صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے ہمارا ماضی سے کوئی تعلق نہیں, ہم بغیر ماضی کے ہیں. یہ پاکستان یا یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں جی, یہ کچھ ایسے ہی تھا 1000 سال سے. یہ ہم جو اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو اس وقت کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گویا ہمارا حق تھا, ہمارا پیدائشی حق تھا. یہ بات یوں ہے کہ ہمیں وہ ریفرنس یاد ہی نہیں ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم کیسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس نے نہیں بتایا؟ ہمیں ہمارے نصاب نے نہیں بتایا, ہمارے سیاسی دانوں نے نہیں بتایا, ہماری معاشرے نے نہیں بتایا. یہ تمام اہم لوگ جو ہیں یہ ہمارے نصاب میں بھی نہیں بتایا کہ ہم کیسے آئے یہاں تک. ہم جو یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے طالب علم اپنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے, جو یہ 5000 روپے دے کے پڑھتے ہیں, یہ 2000 روپے دے کے پڑھتے ہیں, یہ کیسے آ گئے؟ تو سر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے نصاب کے اندر تاریخ کا درست سبق دیا گیا ہوتا, ہمارے معاشرے نے اس کو سمجھا ہوتا, ہمارے لیڈرز نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ایک اچھی مربوط تگڑی پالیسی میں, تو آج پکچر چینج ہوتی. بنیادی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے آج کل جدید نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے مستقبل کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ہائی اسکولوں کو دیکھیں, اپنے ہائی اسکولوں کو دیکھ لیجیے اور ہمارے مستقبل کا اندازہ کریں. سر آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ مولوی فضل الحق کو جانتا ہے؟ جانتا ہی نہیں ہے, نہیں جانتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا, شیر بنگال کو نہیں جانتا, قائد اعظم کو بس صرف نام سے جانتا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک سمبل تھے جو ایمانداری کا, دیانتداری کا ایک سمبل تھے, چاہے وہ قول کی ہو, چاہے وہ پیسے کی ہو, چاہے وہ کسی چیز کی ہو. قائد اعظم ایک سمبل تھے. تو اگر اس سمبل کو ہم اپنائیں, یہ ہمارے لیے نہیں, ہندوؤں کے لیے بھی, پورے ہندوستان کے لیے ایک علامت تھے وہ, ایمانداری کی, دیانت کی, سچائی کی, حق گوئی کی. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے جو لیڈر تھے وہ یہ آئیکن تھے پورے ہندوستان کے لیے, یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے صرف مسلمانوں کے لیے, جی نہیں, تمام ہندوستان کے لیے, وہ ایک یعنی جس کو بریک نہیں کر سکتے, انبریکیبل چیز. تو سر جب ہمارا نصاب یہ تمام چیزیں نہیں بتاتا, نوجوان کو نہیں پتا, آپ فرما رہے ہیں کہ صرف اسے قائد اعظم کا پتہ ہے, مولوی فضل الحق کو نہیں جانتا, شیر بنگال کو نہیں جانتا, اسے تاریخ کا سبق وہ بھول گیا ہے, تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ کیا ہماری حکومتیں, ہمارے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں, یہاں پر فوجی ادوار بھی رہے, یہاں پر جمہوری حکومتیں بھی رہیں, سب ذمہ دار؟ دیکھیے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ برسر اقتدار طبقے کے پیچھے چلتا ہے, جیسے وہ ہوں گے ویسے معاشرہ ہو. اگر وہ کرپٹ ہیں تو معاشرے میں کرپشن ہو, اگر وہ کرپٹ نہیں ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہو کرپشن کرنے کی. تو ہمارے یہاں کیوں کرپشن ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو برسر اقتدار جو لوگ ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں. تو ہم سب کے لیے ایک نارمل بات ہو جاتی ہے اور ہم شیملیس ہو گئے. وی آر شیملیس, وی بیکم کمپلیٹلی شیملیس, کہ ہم اپنے
जानने वालों को, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो किसी एक किस्म के मुजरिम हो, हम उनको उनकी तारीफ करते हैं, नहीं साहब आपने कैसे कह दिया, वो तो बहुत ही जबरदस्त आदमी। भाई क्या जबरदस्त, अब एक करप्ट आदमी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? दिस इज द पॉइंट। नहीं तो पॉइंट ये है कि अगर मेरा लीडर करप्ट है तो मेरे अंदर इतना मादा होना चाहिए, इतनी खुदी का फलसफा होना चाहिए जो इकबाल साहब ने फरमाया, और कि मैं सवाल कर सकूं, मेरे अंदर जुर्रत होनी चाहिए। आप उसको लीडर माने क्यों यार? सवाल ये कि आप उसको लीडर ही क्यों मानते हैं? जो आदमी सर XYZ कोई भी लीडर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, तो मुझे ये बताएं कि क्या हमारी पार्टियों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर इतनी जमहूरियत है कि वो अपने लीडर से सवाल कर सकें कि भाई आपने करप्शन किया, हमें जवाब दें? सियासी पार्टियां जो हैं वो फ्यूडल सिस्टम की बुनियाद पे कायम है। दे आर ऑल फ्यूडल सिस्टम। किसी पार्टी में इलेक्शन होता है, आप बताइए, सालाना इलेक्शन होता है? किसी इलेक्शन एक जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी उसमें इलेक्शन होता है और बाकी कई इलेक्शन होता है, और फेयर इलेक्शन। आपने कह दिया कि साहब ये हो गए, बस खत्म। कोई इलेक्शन का प्रोसीजर है, बड़ी सियासी जमात में इलेक्शन है। पीटीआई ने एक ट्रेंड शुरू किया, बट उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो फ्यूडल सिस्टम, तो इसका मतलब है सियासी जमातों के अंदर जब फ्यूडल सिस्टम है, वालिद के बाद उनका बेटा, वालिद के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद, दिस इज लाइक दैट। आपकी डेमोक्रेसी कहाँ है भाई? ये फ्यूडल सिस्टम है यार, जो मुख्तलिफ शक्लों को उसने बना लिया। आजाद बिन हैदर साहब, सर आप इस बात से एग्री करते हैं? इसी फ्यूडल सिस्टम ने, इसी निजाम की, आपके सवाल और इनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। जी। पहली आपने बात की सियासी जमातों में जमहूरियत। कायदे आजम के जिस एरिया में रहते थे उस वार्ड का सदर था रहीम भाई सिपाही। कायदे आज़म ने डायरी में डेट लिखी होती थी कि मुझे अपनी प्राइमरी का जो फॉर्म है ये किस डेट को रिन्यू करना है। तो वो रहीम भाई सिपाही को, जो उनके वार्ड के सदर थे, उनको फ़ोन करते थे कि भाई मेरी एक्सपायरी हो रही है प्राइमरी की मेंबरशिप, तो मैं कब आऊँ? तो वो फिर डेट देता था और रहीम भाई सिपाही प्राइमरी से वो वार्ड में जाते थे, वार्ड से बम्बे प्रोविंस में जाते थे, प्रोविंस में मरकज में। एवरी ईयर हर साल खुद फॉर्म भरते थे, खुद फॉर्म प्राइमरी। क्या नंबर 1 नंबर आपने बात की नेपोटिज्म की। मैं मिल चुका हूं अली अहमद जिन्ना, यहाँ खरादार मीठादार में रहते थे, और फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में चूंकि मैंने मुजीबर रहमान ने फार्म भरा था आसानी से, तो वो जब कायदे आज़म गवर्नर जनरल बने तो एक कार्ड आया। ये अभी रबानी है ना जो चेयरमैन सेनेट, इनके वालिद अतार रबानी वो मिलिट्री सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी थे, एडीसी भी थे, एडीसी। उन्होंने कहा कि आपके भाई आए हैं। ऊपर लिखा हुआ था अली अहमद जिन्ना, ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। संडे का दिन था, तो उन्होंने कहा कि इसने, मेरे भाई ने टाइम लिया। उनका जी टाइम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा आज संडे है, कायदे आज़म फारग होंगे तो मैं मिलूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, टाइम नहीं लिया तो मैं नहीं मिलूँगा। वापस वो जाने लगे, उनको वापस बुलाया एडीसी को, कार्ड जहाँ लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, वो लाइन फेर दी और उसको बोलो कि जब तक मैं गवर्नर जनरल हूँ इस तरह रुख ना करना। नंबर 1 उनका भांजा ब्रिस्ट्री करता है, बॉम्बे में प्रैक्टिस करता है, वो आता है यहाँ कराची में और कहता है एज ए कर्टसी विजिट में आया हूँ। कर्टसी विजिट का इधर ने कहा कैसे हो, क्या प्रोग्राम? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वकालत का दफ्तर उसका। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से तुम्हें बड़े बड़े केस मिलेंगे, इसलिए यू टेल मी व्हेन यू आर गोइंग बैक, यू टेल मी व्हेन यू आर गोइंग बैक, व्हेन यू आर गोइंग बैक, जब बॉम्बे कब वापस जा रहे हो। मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ कारोबार नहीं कर सकता। कायदा, अब कायदे आज़म के साथ जो आपने बात की करप्शन की, कायदे आज़म ने टेबल के ऊपर फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म, 2 गेस्ट, 4 सेब काफ़ी थे, 5 सेब रख दिए गए। तो उन्होंने केयर टेकर से पूछा कि 5वां किसके लिए? उनके एक आदमी ने कहा कि अखबारी नुमाइंदे आ रहे हैं, इनके लिए चाय और बिस्कुट, कुछ रिफ्रेशमेंट। लेकिन मैं इनके पेट में घुसकर अपना मकाम नहीं बनाना चाहता। नो रिफ्रेशमेंट टू द जर्नलिस्ट, लेट देम गो। घर से नहीं ये खाते। फिर कायदे आज़म बीमार हैं और कर्नल अलाई बख्श उनके मुआलिज डॉक्टर कहते हैं कि सर ये जो आपने पजामा पहना हुआ है ये खद्दर का है, ये सर्दी है,
ہم فلاں لینڈ کا منگوا لیتے ہیں. پوچھنے لگے وہ کتنے کا میٹر آئے گا؟ انہوں نے کہا اتنے کا میٹر آئے گا. انہوں نے کہا یہ تو فضول خرچی ہے. آئی ایم فیلنگ کمفرٹیبل. پیسے خرچ نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ اسی گورنر جنرل ہاؤس میں وہ رات کو جو ایکسٹرا لائٹیں تھے وہ بجاتے تھے. یہ 2.5 فٹ کی دیوار تھی. کسی نے کہا اس کو اونچا کر لیں سیفٹی کے لیے. انہوں نے کہا کہ کس سے خطرہ ہے؟ یہی پارسی کالونی میں ان کا ڈینٹسٹ تھا پارسی. انہوں نے کہا جی سر میری مشینیں تو وہاں ہیں پارسی کالونی میں. تو یہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے, آگے وہ یہ موٹر سائیکل والا ٹریفک والا ہے, بس سامنے ایک کرسچن دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو گورنر جنرل کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. تو وہ صبح 8:30 بجے کا ٹائم ہے, اسی پارسی کالونی میں وہ فوٹوگراف چھپ کر بنا لیتا ہے اور پھر اس پارسی ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ یہ میں نے بنائی ہے. یہ گورنر جنرل اکیلے ہی آئے ہوئے تھے یہاں وی آئی پی, کوئی پروٹوکول نہیں, نو پروٹوکول. ان پارسی کالونی کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج سر آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کے انبار ہیں 25, 30, 35, 40 گاڑیاں. ایک بات میں آپ نے لیڈروں کی بات. لیکن آج سر مجھے بتائیں کہ آج تو یہاں پر ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, یہاں پر رپورٹ ہوا کہ 1 ارب روپے سے زیادہ کا ایکسپینس ہے پریزیڈنشل ہاؤس کا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. 76 سال کا پریزیڈنٹ 1 ارب روپے کا پڑتا ہے آج پاکستان کو. تو سکولوں سے لوگ باہر ہیں, بچے باہر ہیں, پڑھ نہیں سکتے, پیسہ ملک کے پاس ہے نہیں, قرضے لینے پڑتے ہیں. 23,000 ارب روپے کا قرض ہو گیا. تو آزاد صاحب مجھے بتائیں کہ اس کا سر پہ حل کیا ہے؟ قائد اعظم صاحب کو دیکھتے ہیں ایک الگ پاکستان نظر آتا ہے, ایک الگ شخصیت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں میاں نواز شریف, جناب عمران خان صاحب, زرداری صاحب, یہ ہمارے لیڈرز ہیں, یہ ہمارے سیاستدان ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جناح کا پاکستان ہے, ان لیڈرز کو فالو کرنے کے بعد ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے لیڈر, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں جو گفتگو ہوتی ہے اس سے قوموں کا وقار انداز. قائد اعظم کی ایک مثال دیتا ہوں. گاندھی نے خط لکھا, شری مہاراج, ایکسیلنسی, عزت مآب, یہ وہ محمد علی جناح. اب لٹریچر کی بات ہے, قائد اعظم کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ تاریخ, ادب کی تاریخ میں وہ خط چومنے کے برابر ہے. قائد اعظم کہتے ہیں مسٹر گاندھی, شیکسپیئر کو کوٹ کرتے ہیں, روز از اے روز, یو میں کال اٹ بائی اینی نیم. یہ گفتگو ہے, 2 جائنٹ ہیں, وہ ہندوؤں کا ایک جائنٹ ہے, ایک مسلمانوں کا. یہ گفتگو جو قومی اسمبلیوں میں, صوبائی اسمبلیوں میں جو لیڈروں کی گفتگو ہے, یہ ہمارے قوموں کی عکاسی کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, قوموں کی عکاسی, اس کا وقار. اور آپ نے اب کہا, آپ نے یہ فرمایا کہ اب یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. سر اس کا میں جواب لیتا ہوں بریک کے بعد. روز ہمیں بریک لینی ہے اور میں چاہوں گا سر کہ اب سولوشن اورینٹڈ تھوڑی گفتگو ہو جائے پروگرام کے آخری حصے میں, کہ اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, اداروں کو ہم بحال کیسے کریں, ہم سسٹم کو ریفارم کیسے کریں, بچوں کو کیسے پڑھائیں, یہاں پر صحت, ان کے لیے روزگار کیسے پاکستان میں. لیکن یہ آج رات 12 بجے ختم نہیں ہو جانا چاہیے, یہ پورے سال کے 364 دن قائم رہنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا سبق جو ہے وہ یاد رکھیں, اور قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب اور 23 مارچ 1940 کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. آزاد صاحب, سولوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ اداروں کو ہم جو ہے وہ کیسے ریفارم کریں, ہم اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں, سیاسی جماعتوں میں آپس میں مل بیٹھ کر نہ وہ کرپشن پہ اکٹھے ہیں سر, نہ وہ تعلیم پہ اکٹھے, نہ وہ ٹیکس پہ اکٹھے ہیں. کرپشن پہ اکٹھے ہیں, کرپشن پہ دوسرے معنی میں اکٹھے ہیں. سر آپ کیسے رہے, مسئلہ کا حل کیا ہے؟ نمبر 1, قائد اعظم کی 11 سپٹمبر 14 اگست کی تقریر کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں کرپشن کو دور کرنا ہے, صوبائیت, لسانیت اور یہ فرقہ واریت ہمارے 3 دشمن ہیں. پہلی آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس میں انہوں نے جو تقریر کی, گولڈن ورڈز ہیں, ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس, وی ہیو ٹو گو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. یہ اس وقت ہے. لیاقت علی خان کے بجٹ آپ اٹھا کر دیکھیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیم ورک ہر طرف دیکھنی ہے. قائد اعظم کے 4 ساتھی تھے, ان کا جب قائد اعظم کی ہم بات کرتے ہیں تو ان 4 کو بھی ہمیں کریڈٹ, کیونکہ وہ قائد اعظم کے رائٹ لیفٹ ہینڈ تھے. نمبر 1 سردار عبدالرب نشتر,
पंजाब के गवर्नर मुकर्रर होते हैं, पोर्च में गाड़ी खड़ी होती है, ड्राइवर से पूछते हैं ये गाड़ी पोर्च में क्यों, किसको ले जा रहे हैं? कहने लगे जमील नश्तर का दाखिला हो गया गवर्नर कॉलेज में। तो उन्होंने कहा मैं उनको, कहने लगे ये कार तो गवर्नर को मिली है, जमील नश्तर को नहीं मिली, ये जब तक मैं हूं ये साइकिल पे जाता रहेगा। और जब मैं ये बात कर रहा था तो उनके भांजे निश्तर के अवैस गनी मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो जकी साहब फॉरेन सेक्रेटरी खड़े हो गए, कहने लगे ज़रा सब सही बात कर रहे हैं, जमील निश्तर मेरा दोस्त था और सारा लाहौर देखता था कि गवर्नर का बेटा साइकिल से आ रहा है। नंबर 1 ख्वाजा खैरुद्दीन वजीर आजम रहे, यहाँ पर फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में बार बार फोन आ रहा है फातिमा जिन्ना उससे मादरे कि उनको भेजो भेजो, वो निकल नहीं रहे। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे वो 5,000 रुपया जो मैं लाया था ढाका से खत्म हो गया, 5,000 का हमने और इंतजाम किया। कहने लगा स्टाम्प पेपर मंगाओ, मेरा घर लिखो। वजीर आजम, ये नंबर 2 आदमी। नंबर 3 आदमी उनके साथ जो हर वक्त रहता था वो उनका सेक्रेटरी, वो ये बतलाता है कि वो मादरे मिल्लत और कायदे आज़म रोजाना हमारा गिनते थे कि सब्जी कितने की आई और कितने की आई और बाकी कितने पैसे गए। नंबर आखिरी 4 लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ने 5 साल के अंदर इतना मजबूत करेंसी से बना दिया, अमेरिका ने कहा कि डाउन करो इसकी कीमत डॉलर की, इंडिया ने कर दी, लियाकत अली खान ने नहीं की। और हमने 5,000 पाउंड कर्जा दिया बर्मा को, लियाकत अली खान ने, और हिंदुस्तान में कहत पड़ा तो टनों के हिसाब से चावल और गंदम भेजे, और जब शहीद होते हैं तो नथानियल उनका कपड़े उतारती है, शेरवानी पेवंद, कमीज पेवंद, मोजे उतारती है तो उसमें पेवंद, वो रो पड़ी कि ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, 1250 रुपए छोड़ कर गया, घर नहीं है उसका, 1250 रुपए, 5 अंगूठियां, 6 सिगरेट लाइटर। ये ऐसा मॉडल अगर हमारे पास कोई आए तो सर ऐसी शख्सियत अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात 2013 से 2016 तक सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया। 27,000 उम्मीदवार जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दोबारा जो है इम्तिहानात होंगे, टैक्स पेयर का पैसा करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया सर। वही बंदे अपॉइंट हुए और वो करप्शन की और अकबर परवरी की बुनियाद पर हुए थे, नेपोटिज्म की बुनियाद पर हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया। तो पॉइंट ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में इतनी करप्शन हो रही है, ब्यूरोक्रेसी जो निज़ाम को चलाती है, सेक्रेटरी की बात कर रहे थे कायदे आज़म के सेक्रेटरी की, सर आज का सेक्रेटरी आप देख लें वो करप्शन में इन्वॉल्व। तो पॉइंट ये है कि निज़ाम कैसे चले। सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब सेक्रेटरी के जो पीए हैं और जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं वो बिलियनर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आप करप्शन की जो लिमिट है ना उसको आप रोक ही नहीं पा रहे और रोकना चाहते भी नहीं। सर कैसे रोकें, आज हम कैसे रोकें? देखिए आप सीधी सी बात, कानून नाफिज करें। देखिए बुनियादी बात, जब कभी कोई आपको हवाला दे कि साहब अमेरिका में ये होता है, इंग्लैंड में ये होता है, यूरोप में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो आप उनसे पूछिए कि वहाँ का माशरा कैसा है, क्या वहाँ कानून पे अमल दरामद होता है। अगर कानून पे अमल दरामद होता है, नंबर 1 आपका माशरा उस वक्त तक नहीं सुधर सकता जब तक कानून सबके लिए यकसा नहीं है। तो यहाँ तो सर अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है। गरीब जेलों में धक्के खाता है, अमीर जो है वो यहाँ पर नैब के साथ प्ली बार्गेन करके बाहर आ जाता है। 40 अरब उसने माल लूटा, 1 अरब नैब को दिया, 1-2 अरब नैब को दिए, अल्लाह खैर सलाह। तो सर फिर कैसे चलेगा निजाम? ये तो आप देखिए ना, तो ये होता रहे। आप एक बात मैंने कही, तो कौन करेगा? पहली बात ये है कि आप कानून की हुक्मरानी करेंगे, ये आपकी कोर्ट्स कर सकती हैं, ये आपकी पार्लियामेंट कर सकती है, जो नहीं कर रही सर। जो कानून, और दूसरी बात ये कानून पर अमल दरामद के अलम बरदार है, वही उसकी धज्जियां जब उड़ाएंगे तो कानून पर कौन करेगा सर अमल दरामद? तो आप बताएं। जी आजाद साहब। जी बात यह है कि एजुकेशन इज अ रेवोल्यूशन, और इस मुल्क को खूनी हम नहीं चाहते कि रेवोल्यूशन आए। ये रेवोल्यूशन सिस्टमेटिक, और इसका पैरामीटर इस वक्त एक ही अदारा है, वो है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी ऐसे पैरामीटर वो करे कि जो फंडामेंटल राइट्स, और ये इनका ये ड्यूटी है कि हर हुकूमत जो फंडामेंटल राइट्स पूरी नहीं करती उसको हक नहीं है। मसलन बल्दियाती इंतखाब थे, ये स्टेटस को रखना चाहते थे,
सुप्रीम कोर्ट ने कराए, बिल्कुल मर्दमशुमारी थी, फंडामेंटल राइट्स में शामिल है, ये कराए। ये एक पैरामीटर गाइडलाइन जैसे ऑफिसरों के लिए इन्होंने दी थी ना कि सिलेक्शन बोर्ड में और इस तरह ये होना चाहिए, और उसी के ऊपर ये पैरामीटर, ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि एक लाइन कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हुकूमत नहीं को करेगी, सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डिसॉल्व। ठीक है, तो आप समझते हैं कि हर काम की गाइडलाइन और हर काम की जिम्मेदारी फिर सुप्रीम कोर्ट पर है? फिर पार्लियामेंट सर किस खेत की मूली है? फिर पार्लियामेंट ने क्या किया? देखिए, ये पार्लियामेंट कानून बनाने वाले ही कानून के घर पाबंद ना हो, आज़ादी पर हंसने वालों क्या रोने की ये बात नहीं। ये कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे इनका शिकंजा पकड़ा जाए। इसीलिए छोटे छोटे मामलात में हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, फंडामेंटल राइट की तरफ, अभी अंधों ने पिटीशन फाइल की। इसका ये अर्ज करूंगा। तो अलवी साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये एक आखिरी मशल है, आखिरी उम्मीद है? आखिरी उम्मीद तो आप कह सकते हैं, लेकिन आखिरी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, उसे होना नहीं चाहिए आखिरी उम्मीद। आप तालीम का निसाब बदलें, तालीम को आम करें, तालीम को लाजमी करें। तालीम जो आप बता रहे थे कि 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, ये क्यों बाहर हैं? तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों पे जिम्मेदारी लगाएं, उनको सजा दें अगर वो उनके बच्चे कोई बाहर हो। अगर पार्लियामेंट के मेंबर को, अगर प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो दे शुड बी पनिश्ड। सर, एक और चीज मुझे बताएं, हम बड़े सियासतदानों को क्रिटिसाइज करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, करना भी चाहिए और इस चीज़ के वो हकदार भी हैं, लेकिन मुझे बताएं माशरे में जो हम जैसे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी है? क्योंकि आज हम देखें तो सर एक कंपटीशन लगा हुआ है कि अंग्रेजी स्कूल में हमने पढ़ाना है, हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे ने कहीं और जाकर बैठना है, तो हम बेहतर तौर पर फख्र से हम बात कर सकें। बीकन हाउस, इसके अलावा सिटी स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, और वो वहाँ पर पैसा बनाने की मशीनें बन गए हैं, माफिया बन गए। तो गरीब बंदे के लिए अच्छी म्यारी क्वालिटी की तालीम हासिल करना सर अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पर क्विकली फरमाए क्या कैसे होगा? तालीम हासिल करना ही मुश्किल है, ना कि किसी आला म्यारी। नहीं तो माशरा कितना जिम्मेदार है? माशरे का वो पढ़ा लिखा तबका सर कितना जिम्मेदार है? जब आप माशरे को समझते हैं और जब आप माशरे को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप इनकलाब को दावत देते हैं। सोच समझ के कीजिए। अगर आप माशरे को दावत दे रहे हैं कि माशरा जिम्मेदार है, तो फिर माशरा फिर इनकलाब कर। नहीं तो सर माशरे के लोग ही जिम्मेदार है ना। इसलिए कि आप जो, मैं आपसे बताता हूँ, आप जो, हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे जिनको हमें यहाँ करना था, जब इस यहाँ के बरसरे इक़्तिदार तबके ने ये देखा कि ये ईस्ट पाकिस्तान की वजह से लोअर मिडिल क्लास तबका बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा और सच्चाइयाँ ऊपर आ जाएंगी, तो उनका इसको अलग करो। तो सर इसी माशरे में से निकला है, इसी माशरे में टीचर निकला है, प्योन निकला है, माली निकला है, कैमरामैन निकला है, हम जैसे बंदे निकले। तो इसी माशरे में करप्ट लोग भी हैं जिसकी तादाद तेजी से बढ़ रही है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हक और सच की बात करने के काबिल हैं, और उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, शायद उससे भी कम होगी है। आजाद साहब सर हल बताएं ना सर, आगे कैसे हम बढ़े? देखिए, माशरा जिम्मेदार नहीं, पिछला चीफ जस्टिस भी और पिछला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ओपनली कह चुका है कि यहाँ पर बैड गवर्नेंस है। एक बात फंडामेंटल राइट की मैं बार बार, मैं चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी हूँ, उर्दू तहरीक पाकिस्तान में उधर से नारा लगता था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हम नारा लगाते थे उर्दू मुस्लिम पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करके ये ना कि उर्दू, अब उन्होंने CSS का भी इम्तिहान है, अब मुख्तलिफ अदारों में, यहाँ कराची वाटर सीवरेज बोर्ड में उर्दू शुरू हो गया है। ये फंडामेंटल राइट्स का ग्रंटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। जब उन्होंने CSP ऑफिसरों के लिए और ये कमीशन और ये अपॉइंटमेंट्स के लिए गाइडलाइन दी है, उनको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कि जो हुकूमत फंडामेंटल राइट पर काम नहीं करती उसको राइट नहीं है, एक लाइन उसको राइट नहीं है, उसको राइट नहीं है। अच्छा सर, ये वाली बात, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब अगर कोर्ट कहती है कि एक ऐसी हुकूमत जो फंडामेंटल राइट्स पर अमल नहीं करती, फंडामेंटल राइट जो है वो तालीम भी है, फंडामेंटल राइट सेहत भी है, पानी भी है, अच्छा माहौल भी है, सिक्योरिटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। सियासी पार्टियों में इलेक्शन भी है, इलेक्शन ये पार्टियों के अंदर आर्टिकल 7 से आर्टिकल 40 तक
جو ہمارے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تمام فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اب اگر سر قطع کلامی میں سوال مکمل کروں, اب اگر کورٹ کہتی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس پر عمل نہیں کرتا وہ گھر جائے, یہاں تو سر اخلاقیات ہی نہیں ہے. آپ کرپشن کریں, آپ دھڑلے سے آپ حکومتیں بھی کرتے ہیں. پیناما کا کیس چل رہا ہے سر, یہاں کسی نے جواب دینے کی کسی کو زحمت ہی نہیں. اب سر اب بتائیں نا کیا کریں. میں آپ کو بتلاؤں, ابھی میری 2-3 مہینے پہلے مجھے پریس کلب نے اسلام آباد بلایا تھا, اس میں میں نے ایک تجویز دی تھی کہ سپریم کورٹ اگر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ایک لائن الیکشن کمیشن کو کہے کہ وہ کوئی پارٹی رجسٹر نہیں ہو سکتی جو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کرائے, خود ہی بیٹھ کر اندر نہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, وہ بہت اس سے فرق پڑے گا, چینج ہو جائے. لیکن سر بایو میٹرک سسٹم لانا پڑے گا نا. بالکل. تو بایو میٹرک سسٹم پر تو مجھے نہیں لگتا 2018 میں انتخابات ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ ایک اور بات ہے انتخابات کی, میں کیا آخری بات کروں. جو بائیڈن کا نام سنا ہوگا. بالکل سر. جو بائیڈن 2008 میں آتا ہے, پرویز مشرف بیٹھتا ہے, چودھری شجاعت بیٹھتا ہے. جو بائیڈن کہتا ہے کہ آئندہ آپ کی حکومت نہیں آ رہی, آپ اچھل کود نہ کریں, پیسہ نہ خرچ کریں. اور یہیں پر ایک آدمی آ کے پیر پگاڑا کو کہتا ہے کہ آپ نہیں آ رہے, اچھل کود نہ کریں. ہم پلان کر چکے ہیں. جو بائیڈن آن ریکارڈ ہے, 5ویں دن وسیم سجاد پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ جو بائیڈن کہہ گیا کہ اب کاف لیگ نہیں آ گئی, ہم آتے. تو یہاں پلاننگ کہیں اور ہوتی ہے. صحیح بات ہے, باہر سے پلاننگز ہوتی ہیں. سر اب مجھے ٹوورڈز دی ویری اینڈ, سر آج کچھ پازیٹیوٹی پہ ہم اس کو ختم کریں نا. سر مجھے بتائیں کہ جو حکمت اور دانش مندی ہمارا قومی ہتھیار اور اثاثہ تبھی بن سکتا ہے جب ہم تعلیم کو اپنا نصب العین بنائیں. بالکل صحیح. تعلیم کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور تعلیم کو نصب العین بنانا ہے, تعلیم کو ترجیح نمبر 1 پہ قرار دینا ہے, اور تعلیم کے لیے اتنا بجٹ رکھنا ہے اس کے مطابق, اور تعلیم کا نصاب جو ہے وہ ایسا بنانا ہے جو پاکستانی نصاب ہو. پاکستانی نصاب. جی سر ایگری کرتے. اسرائیل نظریاتی, پاکستان نظریاتی. بالکل صحیح. اسرائیل کا سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن پر ہے, اور جتنے نوبل پرائز ہیں سب سے زیادہ یہودی لے رہے ہیں. ہم یہودیوں پہ تنقید تو کرتے ہیں, لیکن اب امریکہ میں اس کی نیشنل لائبریری میں 10 کروڑ کتابیں ہیں. ہمارے ہاں کوئی نیشنل لائبریری ہے؟ کوئی 1 کروڑ بھی کتابیں ہیں؟ کچھ نہیں. دیکھیے دانش حکمت مندی, آپ ایجوکیشن کو جب تک پرائرٹی نہیں بنائیں گے, ان کی جو زبان مردہ عملی طور پہ عملی جامہ پہنانا پڑے گا. عملی طور پہ بنانا پڑے, صرف تقریر سے کام نہیں. سر مجھے بتائیں, آج جو ہے وہ عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا, بڑی زبردست فوجی پریڈ ہوئی ہے. سر اس سے پاکستان میں جو مایوسی ہے, جو نا امیدی ہے, اس پر کتنا پازیٹیو اثر پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے مورال امپروو ہوگا, بڑھے گا پاکستان کا؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جو سیاست ہے وہ بہت اگینسٹ مسلمانوں اور اگینسٹ پاکستان. پاکستان کے مخالف سیاست میں وہ اس وقت بہت تیزی, بہت شدت اختیار کیا ہے. اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری فوجی پریڈ یا فوجی مظاہرے یا فوجی جو اکوپمنٹ ہے اس کا اظہار. تو ریاست کو اپنی عسکری طاقت دکھانی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. دہشت گردوں کے خلاف. بالکل. بات یہ ہے کہ فوج ہی اس وقت ہماری ایک بیکن لائٹ ہے, ایک روشنی ہے. سول ایڈمنسٹریشن بالکل ختم ہو چکی ہے, اور معاف رکھیے گا سول ایڈمنسٹریشن میں بہت سے لوگ ہیں جو معاف رکھیے گا جو پرو انڈیا ہے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو ان دی اینڈ سر آپ دونوں ہوپ فل ہیں روشن پاکستان کے لیے؟ روشن پاکستان آپ دونوں ہوپ فل ہیں, اور ہم آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آزاد بن حیدر صاحب, سر آپ نے ٹائم نکالا. پروفیسر محمد رئیس الوی صاحب, سر تھینک یو ویری مچ. بیکاز آج ہم نے 23 مارچ 1940 کے حوالے سے ایک بہتر گفتگو کرنے کی کوشش کی. سو ویئرز آج عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ ہوا 23 مارچ 1940 میں. ملی جوش و جذبے کا بہت زبردست ہمیں ایک پکچر, ایک سامان نظر آیا ہے, ابھی بھی جاری ہے. لیکن 2012 کے بعد بھی یہ جوش و جذبہ قائم رہنا چاہیے, اور وہ اسی وقت قائم ہوگا جب ہمارا نظام جو ہے وہ تگڑا ہوگا. ہمارا جو نصب العین ہے وہ کرپشن, انتشار اور مایوسی کی بجائے ایمان, اتحاد اور نظم اور تنظیم ہو, جو قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا. تو ہمیں دوبارہ اس تک وہاں واپس جانا ہے, دوبارہ ہمیں 1940
کو اسٹڈی کرنا ہے, 1947 کو پڑھنا ہے, تو وہاں سے ایک اچھے ریوائول اور ایک نئے پاکستان کے سفر کی بہت اشد ضرورت ہے آج, اور اس کے لیے ادارے بنانے ہیں, اس کے لیے ریاست کو اپنا ڈیو رول پلے کرنا ہے. تو ریاست کو تگڑا رہنا, ریاست کو مضبوط اور توانا رہنا بہت ضروری ہے. اور آج کی فوجی پریڈ کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ بہت مضبوط اور توانا ہے, اور وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.